اچھا وہ مانگنے والے کوئی غریب نہیں ہے، وہ جو باہر کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دے دو، کیوں؟ کہا کہ صاحب سال میں ایک بار ملتا ہے، اب دل چاہتا ہے کہ مولا کا دسترخوان کھائے تو یہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ظاہر کا جھوٹا ہو تو ہمیں دو۔ یہ سخی ابن سخی ہے حسین، کریم ابن کریم ہے حسین، لہذا حسین کے تبرک پہ روک نہ لگاؤ، حسین کی مجلسوں میں ترموں کو تقسیم کرو، بانٹنے دو، اس لیے کہ نہ جانے کون ہے کہ جسے کھانا نصیب نہ ہوا ہو تو مجلس کے صدقے میں ملے گا۔ اس لیے کہ دسترخوان آخری امام حسین کے نام کا ہے، اور امام حسن کا دسترخوان تو آپ سب کرتے ہیں، اور وہ سب نے سنا۔ گوگل پہ سرچ کریے گا، ابھی سرچ کرو، اگر ویسے موبائل بین ہے لیکن گوگل کی اجازت ہے، ابھی سرچ کریے گوگل پہ جا کے دسترخوان کریم اہل بیت۔ اگر نیٹ ورک یہاں نہیں آتے لیکن اگر آ رہے ہو کسی کو تو ابھی سرچ کر کے دیکھیے آپ۔ اور اسی وائی فائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم آن لائن پروگرام نہیں چلا پا رہے، کچھ لوگوں نے کہا وہ آن لائن چلائیے اور حالات آپ کے سامنے، تو ان کا جواب دیجیے بھائی یہاں وائی فائی نہیں ہے، اس کے وجہ بھی لہٰذا نہیں چلا پا رہے، لیکن مہدی ٹی وی پہ رات میں مجلس اپلوڈ ہو جائے، کوئی سننا چاہے سن سکتا ہے، اور سننے کے بعد بطور تبرک سبسکرائب بھی کر دیے گا چینل کو، تو تبرک ہو جائے گا۔ ابھی آپ سرچ کریں دسترخوان کریم اہل بیت گوگل پہ تو پورا نکل کے آئے گا، بایو ڈاٹا ایک واقعہ اس میں نظر آئے گا آپ کو، گوگل کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس میں واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آیا مدینے میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک ہے جو جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کے اور پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے۔ یہ گوگل پہ سرچ کیجئے گا دسترخوان کریم اہل بیت۔ کریم اہل بیت کون ہے؟ امام حسن مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس میں نکل کے گوگل پہ آپ کو ملے گا کہ وہ گھٹنوں سے روٹی توڑتا ہے، پانی میں ڈبو کے کھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یار اس سے میں کیا مانگوں، یہ تو خود روٹی توڑ توڑ کے پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی مدینے میں کوئی ایسا گھر بھی ہے کھانا ملے جو آپ سمجھ گئے نا کون ہے، توڑ کے کھا۔ اس نے کہا کہ وہ سامنے گھر ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں پہ تمہیں دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں نہ مذہب دیکھا جاتا ہے نہ ملت، نہ قوم دیکھی جاتی ہے نہ شکل و صورت، ہر ایک کو مل رہا ہے۔ وہ گیا، پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا، اس نے دیکھا کہ لوگ کھا بھی رہے ہیں اور لے کے بھی جا رہے ہیں۔ تو اگر تبرک کوئی کہے مجھے گھر لے کے جا رہا ہوں تو اعتراض نہ کریے گا، اہل بیت کا طریقہ یہی تھا، کھاؤ بھی اور بچا تو لے کے بھی جاؤ۔ اس نے دیکھا لوگ کھاتے بھی لے کے بھی جاتے۔ گوگل پہ یہ واقعہ کریم اہل بیت آپ سرچ کریں، دسترخوان کریم اہل بیت یا سفرے کریم اہل بیت، تو نکل کے آئے گا۔ اس نے کھانا کھایا، کہا میں تھوڑا سا ملے گا، کہا کہ ہاں کیوں، کیا گھر میں کوئی بھوکا ہے؟ کہا گھر میں تو نہیں ہے لیکن ایک کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں جو گھٹنوں سے روٹی توڑتا ہے، پانی میں ڈبو کے کھاتا ہے۔ ہائے خدا کی قسم، اس سے اچھا جملہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک کو میں اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ پلٹ کے امام نے کہا یہ دسترخوان اسی کا تو ہے۔ کہا وہ کون؟ کہا وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، میں علی کا بیٹا حسن مصطفیٰ، صلوات میری محمد۔ ذرا سا سہمت کر لیں، ذرا سا تھوڑی سے ڈسٹینسنگ کا ہے معاملہ، لیکن کیا کل سے بغیر کہیں آ جائے، چونکہ وقت بڑا دامن وقت جو بہت غریب ہے، بہت کم وقت ہے، 30 سے 35 منٹ کا وقت معین کیا گیا ہے ذاکری، اور اس میں ساری باتیں اور مظفر نگار کہتے ہیں 30 منٹ میں بکتل سے اتار دو، تو اس کے لیے مجمع بھی تیار ہونا چاہیے۔ بکتل اتارنے کے لیے جو بھی تو ہے نا، ہم تو ذمہ دار لے کے بیٹھے ہیں، لیکن جب دیکھے گا مجمع تیار تو چلائیں گے اس میں۔ یہ اکثر لوگ بول رہے ہیں مظفر نگر سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں تو سن 2012 سے 8 سال سے ہم پڑھتے چلے آ رہے، اس سال تو بہرحال میں جناب سیدہ نے کہا کہ کہیں بھی جانے دیں گے، ہمارے نام کی مسجد ہے یہیں پڑھو۔ ٹھیک ہے، جہاں جو بی بی نے نوکری معین کر دی بس وہیں مولا کا ذکر، شرف ہے ہمارے لیے، شرف ہے کہ ہم مسجد زہرا میں جو ہے وہ جناب سیدہ کے نام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہ یہ اسی کا تو دسترخوان ہے جس کے بارے میں تم کہہ گیا تو کریم اہل بیت دونوں تیر تقسیم کی حسین نے، لیکن عزت کے ساتھ تقسیم ہے، آگے جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور صلوات مل کے محمد
غالب فرشازہ بھائی جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، جو ذرہ جہاں وہیں آفتاب ہے، فرشازہ ہے. اور تھوڑا سا ایک دو لوگ ادھر ہے، آپ آ جائیں گے کر لے بھائی. خاندان زہرا پر بابا نے بلند نعرہ سلوات. ایک اور سلمان لیکن جتنا زیادہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے، جو باہر میرے نوجوان دوست بھائی ان کی ذمہ داری اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو باہر جو ہے وہ ایسے افراد معین ہوں کہ جو جذباتی نہ ہو. کوئی بھی آتا ہے جاتا ہے تو اس سے بڑی پیار سے بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں. کوئی فرد آتا ہے تو اسے جانے دیں. کوئی گاڑی والا آتا ہے تو بڑی جو ہے اس سے گزارش کرے کہ بھائی پروگرام ہو رہا ہے، آپ کسی طرف سے چلے جائیں. تو جو بھی باہر ہے وہ جو بھی آتا ہے کسی مذہب کو بڑی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اگر کوئی دو لفظ کہہ دیتا ہے تو میں نے کل بھی عرض کیا 10 دن تک عرض کروں گا یہی. اگر کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو امام حسین کے لیے برداشت کریں، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا صحابی حسین ہے اور امام حسین کے نام بھی مقیسے ہیں. تو کوئی بھی آتا جاتا بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرے، کوئی کچھ کہہ دیتا سن لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. مقیسے کرنی ہے اس ماحول میں اور ہو رہی ہے. کروڑوں سلام ہے ان عزاداروں پہ، لاکھوں سلام عزاداروں پہ جو ایسے ماحول میں بھی گھر سے نکل کے آ رہے ہیں. ہم لوگ اس سال جو ہے عالم امتحان میں ہیں، پوری شیعہ قوم، چونکہ ہماری شہر کی آیات ہے عزاداری، اس سال پابندی ہے تو ہم لوگ امتحان کی منزل میں ہیں. ایسا نہ ہو کہ جناب سیدہ ہمیں فیل کر رہی ہے. نکل کے آ رہے ہیں ہم لوگ تو، لیکن قانون کی پابندی کے ساتھ آئے، ماسک وغیرہ کے ساتھ آئے. اور نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا جو یہاں کی کمیٹی ہے، ذمہ داران ہیں، بائن مجلس سے کہ انتظام کر لیں. ماسک وغیرہ کا وہ پیکٹ آتا ہے لے آئیں. اگر کوئی ایسا بندہ ہے عزادار جس کے پاس نہیں ہے تو اسے دے دیں، آپ کے لیجیے، آپ لگا کے بیٹھ جائیں تاکہ ہو کے کوئی آ کے دیکھنا چاہے تو لگے کہاں. میں نے عرض کیا کہ جو عزادار ہوتے ہیں وہ وطن پرست ہوتے ہیں، اور جو وطن پرست ہوتا ہے وہ وطن کے قوانین کی پابندی کرتا ہے. تو ہم وطن پرست لوگ ہیں، عزادار لوگ ہیں، تو قوانین کی پابندی پر ہم لوگ کریں گے. تو آج جب 2 روز یہ بات کروں گا تو وقت بہت برباد ہو جائے گا. بغیر وقت کی بربادی کے 2-4 بات اور کہوں گا. وقت بہت تیزی کے ساتھ، میری زبان سے زیادہ تیز جو ہے وہ کانٹے چل رہا ہے گھڑی کا. تو فی میں آپ کی خدمت سے کرنا چاہتا ہوں کہ 35 منٹ میں ساری باتیں اور مسائل میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں ان 10 دنوں کے اندر، چونکہ وہ رونے ہی کے دن ہے. لیکن فضائل اس لیے کہ آپ آمادہ ہو جائیں، ماحول بن جائے، تو پھر مسائل پہ 2-4 جملے عرض کروں گا. میں نے یہ کہا کہ اس نے کہا یہ حسین کا تو دسترخوان ہے، تو برحال دسترخوان جاری و ساری ہے، فیض جاری و ساری ہے، علم بھی بڑھ رہا ہے. مجلس حسین میں کھانا بھی لیکن عزت کے ساتھ حسین نے کہا. اور کوئی بھی درسگاہ ہو، ہر درسگاہ کا ایک کورس ہوتا ہے، نصاب. بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے پاس بکس ہوتی ہے، یہ کیا کہ اسکول کا کورس نصاب ہے. مکتب چلتا ہے کہ اول دوم چاروں پنجمی کا نصاب ہے. کیا مطلب کہ اس نصاب کے تحت کیا پڑھایا جائے گا، اس نصاب کے تحت یہاں پہ تعلیم دی جائے گی. اسکول سے لے کے کالج، یونیورسٹی تک اور مکتب تک ہر درسگاہ میں ایک نصاب ہوتا ہے. علماء نے کہا مجلس حسین درسگاہ تو اس کا بھی تو کوئی نصاب ہونا چاہیے کہ جس کے تحت یہاں پہ بات کی جائے. تو یاد رکھیے گا مجلس حسین وہ واحد درسگاہ ہے کہ جس کا صرف ایک نصاب ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید. قرآن سے زیادہ معتبر کوئی کتاب ہے تو لاؤ. 73 فرقے مسلمانوں نے اگر متفق ہیں تو اللہ کے کلام پہ متفق ہیں، قرآن مجید پہ متفق ہے. تو قرآن واحد نصاب ہے مجلس حسین کا. مجلس حسین ہے درسگاہ، درسگاہ کا نصاب ہے قرآن. خدا کی قسم کیا کہنے رسول کی رسالت پہ، رسول تو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہے. پتہ تھا نا کہ مجلسیں ہوں گی، مجلسوں کو درسگاہ کہا جائے گا. درسگاہ کا نصاب معین ہو تو نہ قرآن کہا جائے گا. اس لیے رسول کہہ کے چلے گئے کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، کسی اور کتاب کے ساتھ رسول نے علی کو نہیں بتایا ہے، صرف قرآن کے ساتھ بتایا گیا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب مجلسوں کا نصاب ہے قرآن. تب اسی کو تو فضائل پڑھے جائیں گے جو قرآن کے ساتھ ہو. کسی اور کتاب کے ساتھ تو بتایا نہیں. آسمانی کتابیں تو اور بھی گزری ہے اور بہت سی کتابیں ہیں کسی کے ساتھ بھی بتایا گیا.
علی کو صرف بتایا گیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب جو عظمت قرآن کی ہے وہ عظمت علی کی ہے, جو فضیلت قرآن کی ہے وہ فضیلت علی کی ہے, جو وقت قرآن کی ہے وہ وقت علی کی ہے, جو حیثیت قرآن کی ہے وہ حیثیت علی کی ہے. اب بھیا کسی اور کتاب کے ساتھ جب رسول نے نہیں بتایا تو پھر علی کو کسی اور کتاب میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ قرآن کے ساتھ بتایا گیا, یہاں سے لے کے آخر بندے تک پیغمبر کی سنی شیعہ علماء متفق ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, تو کسی اور کتاب میں علی کو تلاش مت کرو. اب علی کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں تلاش کرو. قرآن مجید بتائے گا کہ علی کیا ہے. اب قرآن مجید کو کھول کے جب دیکھا تو آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آہستہ سے کوئی قرآن تھا رشیدیہ مارکیٹ کا, مٹیا محل کا, رشیدیہ مارکیٹ کا قرآن لائے تھے. کھولا تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز قرآن کا ہے, بسم اللہ کے ذریعے سے ہے نا قرآن, کسی اور سے بسم اللہ کے ذریعے سے ہے. پیغمبر نے کہا علی ہے قرآن کے ساتھ, قرآن ہے علی کے ساتھ. ہم نے جو قرآن کھولا تو آغاز ہے بسم اللہ سے. اب قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. ذرا سا ماسک ہٹا کے بول جائے گا تو پھر دو چار جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ذرا سا خاموشی سے, نہ میں پڑھنے کے عادی نہ سننے کے عادی ہے. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن کا آغاز ہو رہا بسم اللہ سے. اب اگر قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہے تو بے کا نقطہ علی ہے. اگر قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہے تو بے کا نقطہ تو علی ہے. آپ کی اجازت ہے, ہم نے قرآن مجید سے پوچھا کہ بتا علی کیا ہے. اس لیے کہ نصاب ہے مجلس کا, کون سے مجلس کا, علی کی ذات ہے. اب علی کا نام فضائل کس کے پڑھے تو قرآن مجید نے کہا کہ آؤ مجھے پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا علی کیا ہے. قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہے تو بے کا نقطہ علی ہے. قرآن میں سورہ حمد ہے, علی صاحب لوائے حمد ہے. قرآن میں سورہ مومن ہے, علی عامل المومنین ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی صاحب کوثر ہے. قرآن میں زکات کا تذکرہ ہے, انگوٹھی دینے والا علی ہے. قرآن میں جہاد کا تذکرہ ہے, زبان چلانے والا علی ہے. عرش کی آیت بستر میں سونے والے سے پوچھو, عرش کی آیت پردے میں بولنے والے سے پوچھو. قرآن ہادی ہے, علی رہنما ہے. قرآن طیب ہے, علی طاہر ہے. قرآن حاجت ہے, علی حاجت روا ہے. قرآن شامل ہے, علی قرآن مجلسوں کا نصاب کیا ہوا بولیے بھائی. قرآن, اور قرآن کس کے ساتھ؟ اب بتاؤ کس کے فضائل پڑھیں؟ نہیں میں اگر جملہ کہ تو اسی کے پڑھیں گے جس کے ہے. سلام ہے ان سماعت کو جو بولے چھوٹا سا ایک قصہ سنو, چھوٹا سا 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا, اجازت ہے. محمد اسماعیل دیوبندی کا ہے, مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی پنجاب کے گاؤں میں رہتے تھے, پنجاب کا سرحد پار تھا. تو وہاں پہ ایک گھر تھا عزادار کا. عزادار کا ایک ہی گھر کیوں نہ ہو, محرم آئے گا فرش بچھا دے گا, ہے نا, غلط تو نہیں کہہ رہا. ایک ہی کیوں نہ ہو, وہ چاہے گا کہ مجلس ہو. اب جب مجلس ہو تو ذاکر چاہیے. گاؤں میں کون ہے مولوی صاحب کا, تو وہ تو دیوبندی محمد اسماعیل دیوبندی مبلغ اعظم. وہ چلے گئے انہیں کے پاس, سرکار ہمارے یہاں فرش اعظم بچا مجلس پڑھ دے. انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں؟ تاکہ سرکار پتا تو ہے لیکن ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کو تو مانتے ہیں نا, کرتے ذکر. انہوں نے کہا موقع اچھا ہے, کہا ذکر کروں گا لیکن اپنے والوں کا. توجہ رکھیے گا, لیکن زیادہ کھل کے پڑھائیے گا نہیں, پڑھ بھی دوں گا لیکن انڈر گراؤنڈ معاملہ ہے. لیکن آپ اشارے سے, ہمارا مجمع کی خاصیت یہ کہ اشارے کنائے سمجھتا چلا جاتا ہے. تو ذرا انہوں نے کہا موقع بڑھیا, پڑھوں گا لیکن کس کے
انہوں نے کہا جی چاہے جو پڑھو بس ذکر ہونا چاہیے. آئے محمد اسماعیل دیوبندی خود ان کی کتاب آپ کی سوانح حیات ان کی جو بائیوگرافی اس میں آپ کو ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن تو پڑھا, چوتھے دن سوچنے لگا کیا پڑھوں. کی زبان پر ذکر ہے, جس مجلس میں چلے جاؤ الگ انداز, جس ذاکر کو سنو الگ فضیلت. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ذکر کرنے کا حق بھی تمہیں ہے. اسی لیے تو ابھی رمضان مبارک میں ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا, جب ان سے کہا کہ صاحب علی کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرتے, بڑے سامنے کی بات کہی کہ ہمارا مجمع سننے علی علی کرنے ہوتا ہے, کسی اور کی فضیلت سنیں گے کوئی سنے گا ہی نہیں. ہمارا نوجوان تو سننے علی کی فضیلتیں آتا ہے, ایک سامنے کی بات سے لاجواب کر دیا. اسے کہتے ہیں عطا, یہ ہے ان کی طرف سے عطا, اور جب ان کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو گنگا بھی بول پڑتا ہے. خدا کی قسم اسی منبر سے شاعر میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ جب پانچویں امام کی شہادت ہوئی تو مفضل نکلے, تو مفضل سے کسی نے تانا کس کے کہا تیرا امام تو مارا گیا. مفضل سے نام سے واقف ہے نا, مفضل بہت بڑے راوی گزرے چھٹے امام نے, کیا ان کے بہت مکالمے تاریخ کے اندر موجود ہیں جو مفضل سے کیے ہیں. توحید کے اوپر مکالمہ کیا چھٹے امام سے, جسم کے ہر حصے سے امام نے توحید کو ثابت کیا. آنکھ, کان, ناک, زبان, ہاتھ, پیر, ہر بڑا خوبصورت اور مکالمہ ہے تاریخ کے اندر موجود ہے. مفضل کے سوالات ہیں, چھٹے امام کے جوابات ہیں, اللہ کی توحید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے. ایسا صحابی جب نکلے تو کہا تیرا امام تو مارا گیا. خدا کی قسم اگر جواب سنے تو معراج ہے. جو مفصل نے بولے کہ اچھا میرا امام تو مارا گیا لیکن تیرے امام کو اللہ نے وقت معلوم تک مہلت دی ہے. ابھی تک شاید بعد میں بھی تو باہر کو پہنچا نہیں سکا. کہا کہ میرا امام تو مارا گیا لیکن تیرے امام کو تو وقت معلوم تک مہلت ملی ہوئی ہے. چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچے, امام نے پڑھ کے استقبال کیا, پیشانی کا بوسہ لیا اور پوچھا مفضل تجھے جواب کس نے بتایا؟ مفضل تجھے جواب کس نے بتایا؟ کہ مولا مجھے نہیں معلوم, بس اس نے میرے امام پہ اعتراض کیا, میں نے چاہا کہ جواب دوں, نہ جانے کہاں سے جواب آیا. اب چھٹے امام کا شرف ہے جملہ جو ہمارے لیے تاریخ میں ہے کہ مفضل جب بھی تیرے امام پہ کوئی اعتراض کرے زبان تو ہلانا, الفاظ الفاظ ہم عطا کریں گے, الفاظ ہم آپ کو عطا کریں گے. تو انہوں نے کہا 3 دن کے بعد کیا کہیں گے؟ کہا اس کا حق تم ہی ہے کہ تم ذکر کرو, اور اسی ذات کا ذکر ہے.
جس کے ساتھ اور ہر خطیب آخری جملہ بات کر رہا ہے، جو وقت معین ختم ہو چکا ہے. ہر خطیب ذاکر عالم سے آپ نے سنا ہے، کوئی نئی بات نہیں پڑھوا، کلیئر ہے بھائی، حکیم سے بھی سن لیجیے اور اِسارے ثواب ہو جائے گا. بہت بڑے خطیب خدا کرور جنت نصیب کرے. ابھی جلدی سے انتقال ہوا علامہ طالب جوہری، سب نام سے واقف ہے، اردو زبان کا مایہ ناز خطیب. شاید اس وقت ہندوستان اور پاکستان میں اس لیول کا کوئی خطیب اردو زبان کا. حافظ قرآن تھے. درس خارج میں نجف اشرف میں تشریف انہوں نے شرکت کی تھی، پڑھے لکھے. ان کی تصانیف بھی جو ہے ان کی صرف کیسٹیں نہیں ہیں یوٹیوب کے اوپر یا صرف مجلسوں کی، بلکہ ان کی تصانیف کردہ کتابیں بھی مارکیٹ میں ملیں ہیں. جو کتاب و طلبی خدمت انہوں نے انجام دی ہے وہ حدیث کربلا جیسی مارکیٹ والا کتاب علامہ طالب جوہری کی مارکیٹ کے اندر موجود، لے کے پڑھیے گا حدیث کربلا کے نام سے، اور متعدد کتابیں تعین کی ہے. انہوں نے ایک موازنہ کیا کہ اسی حدیث کا، اگر اجازت ہو تو 4 منٹ میں پڑھوں. ہر خطیب ذاکر سے آپ نے سنا، لیکن ایسے سنیے گا کہ ایمان تازہ ہو جائے، میرا پڑھنے سے آپ کا سننے سے بات اسی پہ ختم ہو جائے. انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب جو عظمت قرآن کی وہ عظمت علی کی ہے، جو فضیلت علامہ طالب جوہری جو فضیلت قرآن کی وہ فضیلت علی کی ہے، جو وقت قرآن کی وقت علی کی، جو حیثیت قرآن کی وہ حیثیت علی کی ہے. اب اگلے جملوں نے کہا کہ قرآن آیا پیغمبر کے سینے پر، علی آیا پیغمبر کی آغوش میں. خدا نے علی کے رحمت کرے، ان کا درجات کو بلند کرے اللہ مقامو. قرآن آیا علی کے رسول کے سینے پہ، علی آیا رسول کی آغوش میں. قرآن نے رسول کے لب چومے، علی نے رسول کی زبان چوسی. قرآن آیا رسول کے سینے پر، علی آیا رسول کی آغوش میں. قرآن نے رسول کے لب چومے، علی نے رسول کی زبان چوسی ہے. علی نے رسول کی زبان چوسی. جو عظمت قرآن کی وہ عظمت علی کی ہے، جو فضیلت قرآن کی وہ فضیلت علی کی ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. قرآن کی تلاوت کرنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. قرآن کی محبت دل میں رکھنا عبادت. مسلمان قرآن کی محبت تو دل میں رکھے گا نا، ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت تو ہوگی. تو جب قرآن علی کے ساتھ ہے، تب جو قرآن کی عظمت ہے وہ عظمت علی کی ہے. تو اگر قرآن کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے تو حب علی دل میں رکھنا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. خدا کی قسم کا جملہ کہا انہوں نے، خدا کرور نصیب کرے. علامہ طالب جوہری کہتے ہیں جو عظمت قرآن کی وہ عظمت علی کی ہے، جو فضیلت قرآن کی وہ فضیلت علی کی ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں برابر ہے. لیکن ایک فرق ہے، قرآن اور علی میں اگر بیٹھ کر قرآن کرو تو عبادت نہیں، لیکن علی قرآن سوال ہے، لیکن تصویر بڑی علی 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 علی. علی اسماء الحسنہ میں ہے، اسماء الحسنہ کا زبان پہ جاری کرنا تسبیح ہے، تسبیح میں ثواب ہے. علی اسماء الحسنہ میں ہے، اسماء الحسنہ کا زبان پہ جاری کرنا تسبیح ہے اور تسبیح میں ثواب. قرآن کرو تو عبادت ہے، علی علی کرو تو عبادت ہے. مجلس حسین مدثرگاہ ہے، علم کی تقسیم، غذا بھی، یعنی روحانی غذا بھی مل رہی ہے، جسمانی غذا بھی مل رہی ہے. کھانے کے لیے مل رہا ہے کہ صبح چائے میں ڈبو ڈبو کے کھائیے اپنے، اور روحانی غذا وہ ہے جو منبر سے بتایا جاتا ہے، جو تقسیم کیا جاتا ہے. بڑا خوبصورت انداز میں وصیہ پڑھا ہے. خوشی صاحب نے خدا ان کو سلامت رکھے، آپ کو شاد رکھے. ان کے معاملات ہے پروردگار اس مجلس کے سب ان معاملات کو حل کرنا. ان کے فضل کی طبیعت ناساز ہے، پروردگار اور شفا کامل واجب تاکہ یہ مولا کا ذکر کرے. مولا کا ذاکر ہے، ذکر کرتے ہیں. 28 رجب سن 60 ہجری نکل گئے مدینے سے، اور جب چلے تو ایک بیٹی کو اپنا مدینے میں چھوڑا. آج 7 اور 8 سال کی عمر ہے. وہ کہتی رہی کہ بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے قصہ کی سواری میں بٹھا دو.
خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. فضائل آپ نے بہت اچھے سنے، بہت اچھے، لیکن مصائب آپ کو جناب سیدہ کے لیے مسلسل یہی جملہ روزانہ کہا جائے گا کہ بیوی کا مال خالی نہ جانے دیا. کہتی تھی نا وہ میرے نبی نے کہا کہ وہ حسین کی بیٹی کہتی تھی، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھانا. سب چھوڑ کے چلے گئے. کسی نے کہا کہ حسین محبت نہیں کرتے تھے. صاحبان اولاد ہے، خدا کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا؟ جب ہمارے اور آپ کے جیسے ایک عام باپ اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو حسین اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں. محبت اتنی کرتے تھے کہ جب قافلہ نکل گیا مدینے سے باہر تو حضرت عباس کو بلایا کہ عباس زینب کی محمل کے ساتھ ساتھ چلو، میں ابھی آتا ہوں. آقا خیریت ہو؟ کہا کہ ہاں سغرا کی محبت جانے نہیں دے رہی ہے. اجرکم اللہ. آغاز میں کدو نہ رو سکے گا، اتنا سا ذاکر سمجھ کے معاف کیجیے گا. کہا کہ ایک نظر ذرا دیکھ آؤں سغرا کو. آ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سغرا پچھاڑے کھا رہی ہے. ہائے میرا بابا چلا گیا، ہائے میرا بھیا چلا گیا. 7-8 سال کی عمر ہے، 7-8 سال. خدا آپ کی بیٹیوں کے مقدر اچھے کرے، اس سے بڑی دعا میں نہیں دے سکتا. صاحبان اولاد ہے، میری بھی ایک بیٹی ہے چھوٹی، آپ سب کی بھی ہے. کتنی محبت ہم لوگ کرتے ہیں. تو حسین کتنی محبت کرتے تھے کہ بار بار دیکھنے جا. چلا گیا قافلہ. آئی وہ 8 سال کی بچی بیوی ام البنین کے پاس. کہتی دادی قلم اور کاغذ ملے گا؟ قلم اور کاغذ اور دوات ملے گا؟ کہا بیٹی کیا کرے؟ کہا بہت دن ہو گئے بابا کو خط لکھنا چاہتی ہے، نہ جانے میرا بابا کس حال میں ہے. خدا کی قسم عجیب جملہ ام البنین نے کہا سغرا لکھ تو دو گی لیکن بتاؤ لے کے کون جائے گا؟ لے کے کون جائے گا؟ کہا تو اماں آپ دیجئے. میں لکھے مجموع طرائق پہ مدینے سے 1 میل کے فاصلے پہ چوراہا تھا مجموع طرائق، جہاں پہ قافلے آتے تھے، چاروں طرف راستے جاتے تھے. کہا وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گی، جو قافلہ آئے گا اس سے پوچھوں گی کہاں کا ارادہ ہے. جو بھی یہ کہے گا عراق جاؤ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گی میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا میں ذاکر بعد میں ہوں، عزادار پہلے ہوں، تو بڑا جذبات پہ کنٹرول رکھ کے مسائل پڑھنا آسان ہے، لیکن میں بہت آہستہ آہستہ رونے کے دن 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کہا کہ میں کہوں گی کہ حسین کی بیٹی ہوں، یہ میں نے خط لکھا، لے کے چلا جا. خط قلم کاغذ ملا، سغرا نے خط لکھا. لکھنے کے بعد جب صبح نمودار ہوئی ایک بار کہتے ہیں کہ نماز فجر ادا کی اور تاروں کی چھاؤں میں کنیزوں کے ساتھ چلی. آگے مجموع طرائق پہ آ کے بیٹھ گئی. روایتیں کہتی جب آگے وہاں پہ بیٹھی تو 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 8 دن گزر گئے. 9ویں دن بھی آ کے وہاں پر بیٹھی. نہ کوئی قافلہ آیا، نہ کوئی سوار آیا. جب 9واں سورج غروب ہونے لگا تو ایک بار ایک کنیز نے کہا کہ شہزادی ہم کل سے آپ کو نہیں آنے دیں گے، کل سے آپ کو نہیں آنے دیں گے. خدا کی قسم اگر رونے آئے تو میری طرف دیکھیے گا. جب بھی سغرا نے کہا کل سے آپ کو نہیں آنے دیں گے، سغرا زمین پہ بیٹھ گئی. اپنے پاؤں پھیلا کے کہا دیکھو میرے پاؤں میں پہلے چھانے پڑے، چھانے پھول میں زخم بن گئے، کیا میں چلنے کے قابل بیٹھ گئی، لیکن کیا کروں میرے بابا کی محبت مجھے مدینے میں رہنے رہی ہے.
خط لے کے چلا جا. اس نے خط کو لیا امامے میں رکھا, قدمال لے کے چلا. روایتیں کہتی بی بی نے پوچھا پہچانے گا کیسے؟ کہ جو قافلہ ملے گا پوچھتا جاؤں گا کہ حسین کا قافلہ کون سا ہے, حسین کے رقیب کا قافلہ کون سا ہے. روایتیں کہتی ہیں پوچھتا پوچھتا ایک بار جب کربلا میں وارد ہوا, اس نے دیکھا ایک ضعیف شخص ہے, داڑھی میں خون بنا ہوا ہے, ایک جوان کی لاش کو بیٹھ کر ماتم کر رہا تھا. پھر اٹھا ایک ننگی سی قبر پہ گیا, وہاں پہ جا کے ماتم کرنے لگا. پھر فرات کے کنارے پہنچا, اپنے بھائی کا ماتا شروع کیا. کہا لاکھوں سلام ہو میرے بابا پہ. اس کے بعد کہا